حضرت علامہ مولانا فاروق صاحب قبلہ غم کا کشکول توڑ دیتے ہیں، غم کا کشکول توڑ دیتے ہیں، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں، اور کام آتے ہیں اس وقت آقا جب سبھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کو سلام کیا ہے، محبت سے جواب دے دیجیے، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب دینے میں اتنی کنجوسی، پھر اگر کوئی چندہ لینے کہیں آ جائے تو پھر کیا انسان کرے گا؟ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں ابھی آپ نے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت فرمایا۔ اس سے قبل جناب حافظ و قاری بشیر صاحب کے دو چھوٹے چھوٹے ننھے بچے آپ لوگوں کو بہت اچھے انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے۔ آپ سبھی حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں اور عمل میں ترقی عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ لے کر کے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر کے بارگاہ رسالت معاب میں نذرانے درود و سلام پیش کریں۔ بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، آج ہم سب لوگ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اولیاء کرام کی شان میں کچھ سماعت فرمائیں۔ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ سمجھو۔ سبحان اللہ، سبحان طور سے بہت سارے لوگ ایسے بھی گھومتے ہیں جن کو ہم لوگ دیوانہ سمجھنے لگتے ہیں، ہم لوگ پاگل کہنے لگتے ہیں۔ تو نہیں، کسی انسان کو اس طریقے سے دیکھو تو اسے دیوانہ یا پاگل مت کہنا۔ شاعر کہتا ہے کہ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ مت سمجھو، دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ مت سمجھو، دیوانہ بہت سوچ کر دیوانہ بنا ہے، دیوانہ بہت سوچ کر دیوانہ بنا ہے، اور دیوانے کو سارا جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے کو سارا جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ اولیاء اللہ بے شک مظہر شان الہی ہیں، اولیاء اللہ بے شک مظہر شان الہی ہیں، جو ان کے منہ سے نکلے عین فرمان الہی ہے، جو ان کے منہ سے نکلے عین فرمان الہی ہے۔
آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت محمد نذرانی درود و سلام پیش کریں. بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ پیارا خطاب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں سے فرمایا ہے، اور پہلے کے انبیاء کرام سے اللہ تبارک و تعالی اس لفظ سے خطاب فرماتا تھا. انبیاء کرام کے لیے یہ لفظ اللہ تبارک و تعالی استعمال کرتا تھا. پہلے کے سابقین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام آئے، اس لفظ سے، اس پیارے اور مقدس لفظ سے ان نبیوں کو خطاب فرمایا. مگر قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں کو اس لفظ سے خطاب فرمایا. ہم لوگ کتنے افضل امتی ہیں، جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نبیوں میں افضل والا، اسی طریقے سے آپ کی امت سابقہ سارے امتیوں میں افضل والا ہے. اور اس لفظ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بلکہ 88 جگہ اس لفظ سے پیارے محبوب کے امتیوں کو یاد فرمایا. 88 شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. آج انسان کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، دو خزانے ہیں. انسان کے پاس کتنے خزانے ہیں؟ دو. ایک اس کا تقوی اور دوسری اس کی عبادت. اور ان دونوں چیزوں کا دشمن شیطان ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. ہم سب لوگ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں شیطان ہمارا دشمن ہے. سب جانتے ہیں کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اب اس کی ہماری دشمنی کیا ہے؟ کیا اس نے ہمارا کھیت تھوڑی جوت لیا کہ ہماری اس کی دشمنی؟ بلکہ دشمنی یہی ہے کہ ہمارے تقوی کا شیطان دشمن ہے، ہمارے ایمان کا شیطان دشمن ہے. جب اللہ تبارک و تعالی نے مردود شیطان کو دھتکار کر کے جب جنت سے نکالا تو شیطان نے اللہ تبارک و تعالی سے عرض کی اے مولا، تو مجھے جنت سے تو نکال رہا ہے، مگر مجھے کچھ ایسے اختیارات دے دے کہ میں دنیا میں جا کر کے تیرے بندوں کو بہکاؤں، جا کر کے ان کو سیدھے راستے سے غلط راستے کی طرف لے کر کے جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے مردود، جا تجھے یہ اختیار ہے تو ہمارے بندوں کو، نیک بندوں کو بہکا جا کر. تجھے اختیار ہے نیک بندوں کو بہکا، مگر جو ہمارا خاص بندہ ہوگا وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. جس ہستی کا ہم سب لوگ انتظار کر رہے تھے، وہ جانی مانی ہستی آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے تشریف لے آئی ہے. کچھ دیر کے بعد آپ سبھی حضرت کا بہترین خطاب سماعت فرمائیں گے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے محبوب، تو جنت سے نکل جا، جو میرا
ہمارا بندہ ہوگا خاص کر لے گا تو ہم اس کی ساری خطائیں معاف کر دیں گے، ساتھ ہی نہیں ہونے دیں گے کہ اس نے اچھا کام کیا ہے یا غلط کام کیا ہے۔ وہ غلط کام کرے گا وہ بھی اچھا سمجھ کر کے کرے گا، جب وہ اچھا سمجھ کے کرے گا تو وہ توبہ کیوں کرے گا؟ آج ہمارے اندر یہی ہے کہ ہم لوگ غلط کام کر رہے ہیں اچھا سمجھ کے، ہم لوگ غلط کام کر رہے ہیں ثواب کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ جب ہم ثواب سمجھ کے جو کام کریں گے تو اس میں توبہ ہم کیسے کریں گے؟ ہم تو اس کو ثواب ہی سمجھ رہے ہیں، اگر غلط سمجھیں گے تو توبہ کریں گے۔ ہر نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہر نماز میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار عالم ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور وہ ان لوگوں کا راستہ، اے پروردگار عالم ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور گمراہ لوگوں کے راستے پر مت چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ لوگ کون ہیں جن کے راستے پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے؟ جن کے کاموں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ انبیاء کرام کی جماعت ہے، یہ صدیقین کی جماعت ہے، یہ شہداء کرام کی جماعت ہے، یہ صالحین یعنی اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے۔ یہ ان لوگوں کی جماعت ہے جن کے راستے پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، اور ان کے راستے پر چلنے کے لیے ہم ہر نماز میں 5 وقت کا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے میرے پروردگار عالم ہمیں ان کے راستے پر چلا، ہمیں ان کے راستے پر چلا۔ مگر جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے وہ راستہ ہمارا الگ ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھر کے کوئی بھی پروگرام ہو، غیر شرعی رسمیں جو ہمارے اس کے اندر پروگراموں میں پائی جاتی ہیں، یہ صالحین کا راستہ ہے۔ ہمارے گھروں میں شادی ہیں، شادی سے پہلے ناچ اور ڈی جے اور بھانگڑا ہوتا ہے، کیا یہ صالحین کا طریقہ ہے؟ کیا صالحین نے اس کو کہا ہے؟ نماز میں تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، دعا مانگ رہے ہیں، مگر نماز کے باہر جیسے ہی فلاں سلام پھیرا فوراً شیطان کے راستے پر چل دیے۔ شادی سے ایک دن پہلے ایک رات ہوتی ہے، اس کا نام دیا گیا خدائی کی رات۔ خدائی کی رات جانتے ہیں آپ سبھی لوگ؟ خدائی رات یہاں تو خوب چلتی ہے خدائی رات۔ اس میں کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے، رات بھر گانے باجے ڈانس بھانگڑا جو چیز چاہو، جتنی بھی خرافات اس خدائی رات میں رکھ دی۔ نام خدائی رات یعنی اللہ تعالیٰ کی رات۔ ارے اس رات میں تو اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے، اب اس کو نام تم نے دے دیا خدائی رات۔ ارے وہ تو شیطانی رات ہے، ان کو شیطانی رات نام دو۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ تو محترم حضرات، ہم نماز میں 5 وقت دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک بندوں کے راستے پر چلا، مگر جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں ان نیک بندوں کے راستے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ کہاں تک جا پہنچا ہے؟ برائی کے دلدل میں دھنستا ہوا چلا جاتا ہے۔ وہ کیوں دھنستا ہوا چلا جاتا ہے؟ اس کی بھی وجہ ہے۔ سب سے پہلی یہ کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے جو علماء ربانیین ہیں ان کی نفرتیں ہمارے دلوں میں گڑتی ہوئی پیوست ہوتی ہوئی چلی گئی ہیں۔ ہمارے دلوں میں علماء کرام سے نفرتیں بیٹھ گئی ہیں۔ جب علماء کرام کی نفرتیں بیٹھ جائیں گی تو آپ کی اصلاح کون کرے گا؟ اگر آپ کی باڈی میں کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے، آپ کو کوئی بھی باڈی میں نقصان دہ کوئی چیز لاحق ہو جاتی ہے تو آپ فوراً چلے جاتے ہیں، کوئی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے مرض کا پتہ لگا لیتا ہے، کوئی MRI کے ذریعے سے مرض کا پتہ لگا لیتا ہے، کوئی پورا باڈی چیک اپ کرا کر کے یہ پتہ لگا لیتا ہے کہ ہمارے
नहीं चाह रहे हैं। बेशक बेशक बिल्कुल हक। तुम्हारे अंदरूनी हालात, जो तुम्हारी रूह बीमार हो चुकी है, उस तुम्हारी रूह का इलाज कोई फिजिशियन नहीं करेगा, उस तुम्हारी रूह का इलाज कोई डॉक्टर नहीं करेगा, उस तुम्हारी रूह का ऑपरेशन कोई और नहीं करेगा। मोहतरम हजरात, उस तुम्हारी रूह का अगर इलाज कराना है तो तुमको उलमाए रब्बानियीन के पास जाना पड़ेगा, जो तुम्हारे आलिमे दीन हैं, उनकी तुम्हें सोहबत इख्तियार करना पड़ेगी। अगर उनकी सोहबत तुम नहीं इख्तियार करोगे तो तुम्हारी रूह का इलाज नहीं हो सकता है। अब उनकी सोहबत कैसे इख्तियार कर सकते हो? तुम्हारे दिलों में तो उनकी तरफ से नफरतें बैठी हुई हैं, जगह जगह पे 2-2 4-4 इकट्ठा होकर उलमाए किराम की बुराइयां करने में लगे हुए हो, और 2-2 4-4 जगह अपनी मीटिंगें लगा रहे हो उलमाए किराम के खिलाफ, उलमाए किराम की बुराइयों में अपनी नेकियों को बर्बाद करते चले जा रहे हो। बताओ तुम्हारी इस्लाह कौन करेगा? अब अपनी इस्लाह करने के लिए इंसान, आज का हमारा नौजवान अपनी इस्लाह करने के लिए उसने एक और तरीका निकाल दिया। आज हमारे हाथ में स्मार्टफोन है, मोबाइल है, फौरन निकाला और उसमें सर्च किया, इस्लामी कोई दीनी मालूमात मालूम करना है, फौरन उसने गूगल में जाकर के सर्च कर ली। अब तुम्हें यही नहीं मालूम कि गूगल में जो बात आ रही है वो किसकी आ रही है, वो कौन कह रहा है, वो हमारे जैसा कह रहा है या कोई जुआरी शराबी कह रहा है या कौन सी जमात कह रही है, तुम्हें यही नहीं पता है। तो उस जो भी तुम्हारे सामने बात आ गई उस पे तो अमल करके बैठ गए हो। उसकी तहकीक करने के लिए उलमाए किराम के पास जाते हुए तुम्हारी नानी मर रही है और उसकी तहकीक जो भी तुम्हारे सामने बात आई वो तुमने अपने दिमाग में बैठा ली। अब उलमाए किराम से उलझने लगे, 2-4 बातें पहचान ली, 2-4 दिन की बातें जान ली और उलमाए किराम से मसाइल करने लगे, उलमाए किराम का इम्तिहान लेने लगे। तो मोहतरम हज़रात, वो इल्म जो तुमने उलमाए किराम को तहदीर करने के लिए हासिल किया, उलमाए किराम का मर्तबा गिराने के लिए हासिल किया, उनका इम्तिहान के बतौर तुमने जो इल्म हासिल किया, वो तुम्हारा इल्म तुम्हें कोई भी फायदा नहीं दे सकता है, न दुनिया में वो काम आएगा न तुम्हारा आखिरत में काम। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना फारूक साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हमारे दिल बीमार हो चुके हैं, हमारे दिल बीमार हो चुके हैं। उनका इलाज अगर कराना है तो तुमको उलमाए किराम की सोहबत इख्तियार करना पड़ेगी, वली कामिल की सोहबत इख्तियार करना पड़ेगी। वली कामिल, जो वली कामिल होता है, अल्लाह का महबूब जो बंदा होता है, अल्लाह का पहुंचा हुआ जो होता है, वो भी अपनी मुरीदीन की हिफाजत फरमाता है, शैतान लईन के शर से अपने मुरीदीन को बचाता है। हज़रत इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के मुनाज़िर, बहुत बड़े आलिम दीन, पूरी जिंदगी अपनी आपने मुनाज़रों में निकाल दी। हज़रत इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की जब नज़ा का आलम हो गया, जब आखिरी वक्त आया तो शैतान आपके पास आ गया। शैतान खुला हुआ दुश्मन है ना, इंसान का खुला हुआ दुश्मन। नज़ा के आलम में शैतान हज़रत इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के पास आ जाता है और कहने लगता है, ऐ फखरुद्दीन राज़ी, तुमने सारी उम्र मुनाज़िरों में गुजार दी, पूरी उम्र मुनाज़िरे की, बहुत बड़े आलिम हो, क्या तुमने खुदा को पहचाना? उसने सोचा ऐसे वक्त में जाएं, क्योंकि नज़ा का वक्त वो वक्त नाजुक होता है कि ऐसे वक्त में अगर शैतान किसी के ईमान को खराब कर दे तो फिर तौबा का मौका नहीं मिल पाता है। इसलिए आखिरी वक्त में हज़रत फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के पास गया और कहने लगा, है फखरुद्दीन राज़ी, तुमने पूरी उम्र मुनाज़िरों में गुजार दी, क्या खुदा को पहचाना? हज़रत फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हाँ मैं खुदा को पहचानता हूँ, खुदा एक है। शैतान कहता है कि खुदा के एक होने में कोई दलील पेश करो। हज़रत इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह खुदा के एक होने की दलील पेश करते हैं। शैतान लईन क्योंकि मुअल्लिमुल मलकूत रह चुका है, मुअल्लिमुल मलकूत जानते हैं, फरिश्तों का उस्ताद रह चुका था जन्नत में, वो भी बहुत बड़ा आलिम है शैतान। इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने
بلکہ حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے خدا کے ایک ہونے میں 360 دلیلیں پیش کی. کتنی؟ 360 دلیلیں پیش کی اور ثابت کرنا چاہا کہ خدا ایک ہے، مگر اس مردود نے ان 360 دلیلوں کو رد کر دیا. اب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان، یہ تو مردود شیطان لگتا ہے ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے. آپ بہت زیادہ پریشان حال ہو گئے. فوراً آپ نے اس پریشانی کے عالم میں اپنے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کو یاد فرمایا. آپ کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کہیں دور دراز وضو فرما رہے تھے، کیونکہ اولیاء کرام کا ڈائریکٹ دلوں سے کنیکشن ہوتا ہے. اولیاء کرام جو اللہ والے پہنچے ہوتے ہیں یہاں آپ کہیے تو وہ کہیں بھی ہوں آپ کی بات کو سن لیا کرتے ہیں. پکارا جہاں دستگیری کو آئے مریدوں سے ہے باخبر غوث اعظم. حضرت غوث اعظم کے بہت سارے آپ نے واقعات سنے ہوں گے. تو حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ دور و دراز کہیں وضو فرما رہے تھے، فوراً وہیں سے فرماتے ہیں اے فخر الدین رازی، تم اس مردود شیطان سے یہ کہہ دو کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں، میں بغیر دلیل کو خدا کو ایک مانتا ہوں. جب آپ نے یہ جب فرمایا اس شیطان سے، اے شیطان میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں، جب شیطان وہاں سے بھاگا تو یہ اللہ والے ہیں کہ تمہارے ایمانوں کی حفاظت کر سکتے ہیں. اللہ والوں کی اللہ سے ڈائریکٹ پہنچ ہوتی ہے. یہ اللہ والے اللہ کے خاص ہوا کرتے ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں. کل بروز قیامت جب نفسی کا عالم ہوگا، جب سارے کے سارے لوگوں کے اعمال پیش کیے جائیں گے، آخر میں جنتیوں کو جنت کا مژدہ سنایا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا. وہ پوری جہنمی اور جنتیوں کی صف کھڑی ہوگی. آج ہم لوگوں کے آئے پوشیدہ ہیں، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں کے عیوب کو ظاہر فرما دے گا. سارے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کون کتنے گناہگار انسان تھا. آج ہمارے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، ہم نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد میں امامت کر رہے ہیں، آپ لوگ تو ہم کو نیک سمجھ رہے ہیں، اور ہمارے اندر کے حالات ہیں وہ آپ نہیں جانتے ہیں. اندر کے حالات اللہ تعالیٰ ہمارے عیوبوں کو چھپاتا ہے، کسی کے اندر کے حالات آپ نہیں جان سکتے ہیں. مگر کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ آج جہنمیوں اور جنتیوں کو الگ الگ کر دیا جائے. آج انسان ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ہم اسے بھی نمازی سمجھتے ہیں. دوسرا چپلیں چرانے کے لیے جاتا ہے، اسے بھی ہم نمازی سمجھتے ہیں. مگر کل بروز قیامت اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے، جہنمیوں کو الگ کر دیا جائے گا، جنتیوں کو الگ کر دیا جائے گا. جہنمیوں سے کہا جائے گا جنت کی طرف جاؤ. ان میں سے ایک جہنمی ایک اللہ کے ولی کو دیکھ کے کہے گا کہ حضور دنیا میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، خدا کے واسطے خدا کی یہاں میری شفاعت کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معافی مرحمت فرما دے. وہ اللہ کے ولی اس گنہگار اپنے امتی کی شفاعت فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گنہگار امتی کو مزدائے مغفرت عنایت فرما دے گا. دوسرا کہے گا اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے خاص، آپ تو جنت میں جا رہے ہیں، میں جہنم میں جا رہا ہوں. آپ وہی ہیں کہ دنیا میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا، خدا کے واسطے میری شفاعت فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. وہ بھی اللہ کے ولی اس کی بھی شفاعت فرمائیں گے. کوئی کہے گا کہ ہم نے ان کے ساتھ یہ کام کیا تھا. گویا کہ وہ اللہ کے ولی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان گنہگار امتیوں کی شفاعت کرائیں گے اور ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. تو محترم حضرات، یہ اللہ کے ولیوں کے دربار وہ عالی شان دربار ہوتا ہے. اللہ کے ولیوں کی محبت وہ محبت ہوا کرتی ہے کہ اگر یہ اللہ کے ولی اللہ کے قریبی ہیں
تو یہ آپ کو شیطان لعین کے مکر و فریب سے بھی بچا سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفاعت بھی دلوا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے اور اللہ کے ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کی خرافات اور مکاری عیاری سے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو محفوظ فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔